اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جی رنگ کس کو بولتے ہیں؟ کیا ہے رنگ؟ مرشد کے رنگ میں کیسے رنگا جا سکتا ہے؟ سوال تو بڑا اچھا آیا بھائی آپ کا۔ رنگ کے بارے میں تو بہت عمدہ طریقے کی بات آپ نے پہلے بھی سنا ہی ہوگا، حالانکہ ہم نے ایک چھوٹا سا ویڈیو پہلے بنایا تھا، صبغۃ اللہ اور صبغۃ الرسول، ہے نا، اللہ کا رنگ اور رسول کا رنگ پر بہت پہلے ایک گروپ میں ڈسکشن ہم لوگوں نے 2020-21 میں کیا تھا۔ چھوٹا کلپ ہے لیکن اس میں ہم نے تھوڑا سا جیرا کرنے کا کوشش کیا کہ اللہ کا رنگ سب سے خوبصورت رنگ، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، یہ سب سے خوبصورت رنگ، سب سے اچھا رنگ جو ہے اللہ کا رنگ ہے، اس لیے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو اللہ کے رنگ میں رنگنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی صفات آپ کے اندر پیدا ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی صفات اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو اللہ کے رنگ میں آپ رنگ گئے، اور رسول اللہ کی صفت اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو آپ رسول اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جو ہے رنگ کھیلنے کی جہاں تک بات ہے، یہ رنگ بہت اچھا رنگ ہے۔ جو اللہ کا رنگ ہے دیکھا جائے تو وہ وہی رنگ رسول اللہ کا ہے، وہی رنگ پنجتن پاک کا، 12 امام کا، 72 شہداء کا، اور سب کا رنگ ہے۔ تمام اولیاء اور صوفیاء کا رنگ دیکھا جائے تو سب رنگ اللہ کے ہی رنگ ہیں اور اللہ کے رسول کے رنگ ہیں۔ لیکن کہتے ہیں اس کو کہ جیرا کرنے میں جب تشریح کسی چیز کی بیان ہوتی ہے نا، تو تشریح بیان کرنے کے صورت میں ہم لوگ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، کچھ باتیں اور زیادہ کھول دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ صفات کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں، گرچہ سب صفات تو اللہ اور رسول کے صفات میں یکسانیت پائی جاتی ہے، لیکن کچھ صفات جو ہے جیسے قہر و جلال کا صفات، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اللہ کا جو رنگ ہے وہ جلالی رنگ ہے۔ اسی اعتبار سے ہم نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ رسول اللہ کا جو رنگ ہے وہ جمالی ہے، حالانکہ دونوں میں یکسانیت ہے، اور اللہ کے اندر تھوڑی سی کہیے کہ قہر و جلال کا جو رنگ ہے وہ مختلف ہے، اور رسول اللہ کے اندر جو ہے رحمت اور رحم کا جو رنگ ہے تھوڑا زیادہ ہے، تھوڑا سا یہی فرق۔ اسی سے ہم تھوڑا سا فرق اور انتر کر لیتے ہیں اور جلال جمال سے تمیز کر لیتے ہیں، ورنہ جو اللہ کا رنگ ہے وہی رسول کا بھی رنگ ہے، اس میں کوئی دو راہ کی بات نہیں۔ اب کہیے کہ اسی زمرے میں اور اسی انداز بیاں کے اندر اگر دیکھا جائے تو کچھ اللہ والوں میں جو ہے جلال غالب رہا، کچھ اللہ والوں میں جمال غالب رہا، کسی کے اندر جو ہے شان محبوبیت رہی، کسی کے اندر شان محبیت رہی، کسی کے اندر عاشق کی شان نمایاں ہوئی، کسی کے اندر جو ہے معشوق کی شان نمایاں ہوئی۔ تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے اللہ کے رنگ کو الگ کہا اور رسول کے رنگ کو الگ کہا۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کا رنگ اور رسول کا رنگ گرچہ یکساں ہیں لیکن تھوڑی سی انتر دونوں میں موجود ہے، اور کچھ جو اولیاء اللہ، کچھ صوفیاء اکرام ہوئے ہیں، وہ جو ہے جیسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو لیجئے تو یہ جو ہے جلالانہ رنگ اس میں ان میں تھا۔ اسی طریقے سے حضرت نظام الدین اولیاء کو لیجئے تو محبوبانہ رنگ، جمالانہ رنگ تھا، ہے نا۔ اسی طریقے سے مولا علی کا ذکر کریں تو جلالانہ رنگ تھا ان کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ امام حسین کے اندر جلالانہ تھا، امام حسن کے اندر جمالانہ تھا، رسول پاک کے اندر جمالانہ تو خیر تو مرکز اور منبعی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دیگر اور لوگوں کو بھی دیکھیے، صحابہ کو بھی دیکھیے اور صوفیاء کو بھی دیکھیے، جیسے ہمارے دادا حضور کے اندر جلالانہ رنگ تھا، ہے نا بھائی۔ غوث پاک کے اندر جلالانہ بھی تھا اور جمالانہ بھی تھا، دونوں تھا، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ ان کو بھی محبوب کہا گیا ہے، محبوب سبحان۔ بہرحال یہ تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی بھائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جی رنگ اسی کو بولتے ہیں۔ کس رنگ میں آپ رنگ رہے ہیں، کون سا رنگ آپ کا ہے، اللہ کا رنگ ہے کہ رسول کا رنگ ہے، اس کا غلبہ دیکھیں اور اس کو آپ جو ہے قائم کر لیں، اور یہ قائم تبھی ہوگی، یہ آپ کے پیر سے ہی نمایاں ہوتا ہے۔ اور ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ اپنے پیر کے رنگ میں رنگ جائیے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو پیر ہے نا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، جو بھی ہے، آپ کچھ مت سوچئے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، آپ اپنے پیر کے رنگ میں رنگ جائیے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایسا ایکچولی ہوتا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں جو ہوتے ہیں وہ صفات اور جو لطیفے ہوتے ہیں مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا پیر مرید میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کیجئے کہ آپ اپنے پیر کے رنگ میں رنگ جائیں۔ وہ گانا بھی قوالی بھی ہے کہ موہے اپنے ہی رنگ میں رنگنو نجام، ہے نا بھائی۔
मोहे अपने ही रंग में रंग लो निज़ाम। इसी लिए अपने पीर के रंग में रंगने की दुआ कीजिए और उनके ही रंग में रंग जाइए। मतलब ये कि उनके सिफ़ात अपने अंदर पैदा कीजिए। आपके पीर जैसे चलते थे वैसे चलिए, आपके पीर जैसे बोलते थे वैसे बोलिए, आपके पीर जैसे सीरत के मालिक थे, किरदार अखलाक के मालिक थे, वो अपनाइए, उनकी सूरत बन जाइए मुकम्मल। ठीक है, जहाँ तक हो सके उनकी रंग और सूरत को इख्तियार कर लीजिए। और ठीक है, कुछ चीज़ें आपको अगर अलग से पसंद हैं तो वो रखिए, थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए, लेकिन यही है रंग। इसीलिए सूफिया भी रंग खेलते हैं और वो रंग लगाते हैं वो हिंदुस्तानी कल्चर के मुताबिक। हिंदुस्तान में तो भाई होली का बहुत बड़ा अहमियत है और अभी भी होली का वक्त चल रहा। तो कहने का मतलब कि होली के रंग और होली के वक्त में जो है हम जो अमन व अमान और पैगाम मोहब्बत जो देते हैं लोगों को, तमाम मुसलमानों को, तमाम गैर मुस्लिमों को, सबको, तमाम इंसानियत को, तो ये जो है ये भी एक बेहतरीन रंग है, इंसानियत का रंग है ना। तो सबसे बढ़िया रंग इंसानियत का रंग है, इस्लाम का रंग है, फिर अपने बुज़ुर्गों का रंग है, अल्लाह रसूल का रंग है। ये तो मुख्तलिफ़ रंग हैं भाई, इन रंग को अपना लीजिए। और यही मकसद है आपके पूछने का भी कि मुर्शिद कई रंग में कैसे रंग जाएं। बिल्कुल, अपने मुर्शिद के सिफ़ात को अपना लीजिएगा तो मुर्शिद के रंग में रंग जाइएगा। और इसीलिए तमाम सूफिया के दरबार में आज रंग खेले जाते हैं, होली खेले जाते हैं। और जब महफिल समा भी होता है तो उसमें भी हम लोग रंग खेलते हैं। और बड़े ही अच्छे अंदाज में हमने भी कलाम लिखा था कि बरसे हैं रंग हसन हुसैनी अफजल पिया के आंगन में, है ना। तो कहने का मतलब कि अपने अंदर हसनी रंग भी लाइए, हुसैनी रंग भी लाइए, अपने पीर के रंग में बिल्कुल रंग जाइए और उनमें समा जाइए भाई। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। बहुत खूब, बहुत बेहतर। अल्लाह ताला आपको अपने रंग में रंग ले, अपने पीर के रंग में रंग दे। एक भाई साहब पूछते हैं कि चारों इमाम की तकलीद के मुतालिक एक मरतबा सवाल उठाया जाए और हज़रत अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकलीद क्यों करें, ये बताइए। देखिए, जहाँ तक चारों इमाम की तकलीद की बात है, वो तो मसलक के चार इमाम हैं, हम तो भाई यही कहेंगे, लोग यही कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर औलिया अल्लाह जो है हज़रत इमाम हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तकलीद को ही बेहतर मानते हैं। यहाँ तक कि गौस पाक ने भी हनफी होने का ऐलान किया। तो गरचे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा का अंतर है दोनों के तकलीद में, लेकिन ये मसलक के इमाम हैं, शरई एतबार से इन लोगों को फॉलो करते हैं लोग, इनके मुक़ल्लिद होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम जो है अपने सूफिया कराम को देखें, उनके अंदर कौन सा तरीक़ा ज़्यादा गालिब रहा है। और ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने पीर को देखें कि आपके पीर कौन सा तरीक़े को इख्तियार करते हैं। ना हम्बली बनिए, ना मालिकी बनिए, ना जो है हनफी बनिए, और ना जो है कुछ और बनिए, बल्कि आप अपने मुर्शिद के रंग में रंग जाइए और मुर्शिद का ही इत्तबा कीजिए, उन्हीं की तक़लीद कीजिए। आपके लिए आपका पीर ही इमाम भी है, रहबर भी है, मुर्शिद भी है और सब कुछ है। मेरा तो ये मानना है भाई। और हम मरकज़ अफजलिया एजुकेशन ट्रस्ट के जानिब से यही तालीम और यही तरबियत और यही पैगाम देना चाहते हैं लोगों को कि अपने अपने पीरों के रंगों में रंगें, अपने पीर की फॉलो करें, उनकी तक़लीद करें और उनके जुटाए हुए सोर्सेज से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और अपने पीरों से ताल्लुकात में रहें, समझें। और उसके अलावा हम जैसे लोगों के बनाए हुए वीडियोज़ और मेहनत किए हुए कोशिश और तहक़ीक़ात से भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आज के ज़माने में ये एक बहुत ही नायाब हो गया है कि अब आप जो है मुताला करें और ज़्यादा सोहबत करें, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ठीक है ना। आज के ज़माने में ना तो आपको मुताला करने का फुर्सत है, ना वैसी लाइब्रेरी अब अवेलेबल है कहीं, और ना ही अब आज के ज़माने में ये मुमकिन है कि आप जो है सफ़र करके दूर दूर जाके सोहबत करें, क्योंकि अब इतना ज़्यादा जो है कमर्शियल मसला बढ़ गया है लोगों के बीच। लोग कमाने खाने में इस कदर हैंड माउथ हो गए हैं और इस कदर जो है परेशानियां, इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज़ जो है लोगों के अंदर बढ़ रही हैं, और परेशानियां और मौसम और ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारे मसाइल जो दुनिया में चल रहे हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए कहीं दूर दराज जाना, दूर रह के सफ़र करना और अपने ज़िंदगी के ज़रूरियात को भी पूरा करना और अहल वयाल को भी देखना बड़ा दुश्वार हो गया आज के ज़माने। तो ऐसी सूरत में आपको जो है इंटरनेट और जो मौजूदा ज़माने के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ज़राए अबलाग आज के ज़माने में मौजूद है मोहतरम जनाबे वाला, उससे भागिए मत, उससे फ़ायदा उठाइए, उसको एक अता समझिए अपने बुज़ुर्गों का और अल्लाह का एक करम समझिए
کہ اس ذریعے سے آپ کو پوری واقفیت اور پوری معلومات گھر بیٹھے آپ کے بیڈ پر مل رہا ہے۔ آپ اپنے بیڈ پر اپنے موبائل کو کھولیں اور اپنے واٹس ایپ اور اپنے سوشل میڈیا سائٹس جو بھی ہے، چینلز ہے یا ٹیلی گرامز ہے، یوٹیوبس ہے، اس کچھ بھی آپ لے لیں اچھا اور اس سے فیضیابی حاصل کریں۔ گھر بیٹھے آپ کو اچھے تحقیقات، اچھے پروگرامز آپ کو ملیں گے، جس کے ذریعے سے آپ کے دنیاوی کاموں میں بھی سہولت ہوتی ہے اور دینی کاموں میں بھی آپ کو سہولت ہوگی۔ آپ اپنے لیے دینی بہترین چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، بالخصوص ہمارا تو ضرور آپ سبسکرائب کریں، کیونکہ اس کو رکھیے گا تو زیادہ انفارمیشن آپ کو میرے جانب سے ملے گا۔ میرا اگر آپ تک پہنچنا ہے تو ہم کو تو کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ آپ کو اگر ضرورت محسوس ہوگی تو ہم جیسے لوگوں کی جو محنت ہے، اور بھی لوگ ہیں بہت سے جو محنت کر رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ، تو ان لوگوں کو بھی آپ جو ہے سبسکرائب کر کے رکھیں، اور ان لوگوں کے اپڈیٹ جو بنائے ہوئے نئے جو آتے ہیں تحقیقات اور نئے بیانات، وہ آپ جو ہے آپ تک پہنچتا ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ جو ہے بالکل دقیانوسی نہیں بنیے اور کٹر وادتا کے خلاف ہو جائیے، صوفیزم کو فالو کیجئے اور تمام اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کیجئے، اور ہو سکے تو سرکار میں مہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کو بھی اڈیپٹ کیجئے۔ میرے ذریعے سے جو میسیج و پیغام آپ تک پہنچتا ہے وہ بھی آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے روحانیت کے طرف، اپنے آخرت کے طرف متوجہ ہوئیے، کیونکہ قیامت قریب ہے، دور مہدی آ چکا ہے، بہت جلد جو ہے دنیا ختم ہونے والی ہے، آخری زمانہ ہے۔ جلد سے جلد ہم لوگوں کو اپنے مقصد حیات کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، اپنے روح کو اپنے منزل و مقصود تک لے جانا ہے، اپنے روحانیت کو روشن کرنا ہے، اور اپنے آخرت کی زندگی کو شاد و آباد کرنا ہے۔ چلیے انہیں خواہشات کے ساتھ آج کے سیشن کو کلوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اور چھوٹے سوالات اور آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم اور کبھی گفتگو ہوگی تو آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔